اب چونکہ آپ یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ آپ کو سیاستدان نہ کہا جائے، لیکن اگر اب آپ چونکہ تحریک بھی لیڈ کر رہے ہیں تو ایک امیج آپ کے ساتھ اب بہت زیادہ جڑ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پیشنس لوز کرتے جا رہے ہیں۔ اوبویسلی میں ایئرپورٹ واقعے کی ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گی، آپ بہت دفعہ اس کی کلیریفیکیشن دے بھی چکے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ اس پروسیس کے اندر ہیں، تنقید کا سامنا آپ کو آج نہیں تو کل بار بار کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور انفیکٹ جب آپ صرف صحافی اور اینکر بھی تھے تب بھی آپ اپنی نجی زندگی کو لے کر یا پروفیشنل لائف کو لے کر تنقید برداشت کرتے رہے ہیں، تو پھر اب آپ پیشنس کیوں لوز کر جاتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے خیال بالکل ہی ایک خاص سیاسی جتھے کا ایک عجیب و غریب سا پھیلایا ہوا جھوٹا بیانیہ ہے۔ 14 سال جس اقرار الحسن کو آپ جانتے ہیں وہ ایسے ہی کرپٹ لوگوں کے اوپر، اسی طرح سے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہ کرنے والے لوگوں کے اوپر، اسی طرح سے یونیفارم میں موجود لوگوں کو ان کے کام کے برعکس کام کرنے کے اوپر چیختا چلاتا رہا ہے، دھاڑتا رہا ہے، اور آپ لوگ سب تالیاں بجاتے رہے ہیں۔ یہی وہ لاہور ایئرپورٹ تھا کہ جہاں چند مہینے پہلے میں نے پروٹوکول دینے پر جو امیر زادوں کو یہی ایف آئی اے کے افسران پروٹوکول دے رہے تھے، اس سے 10 گنا زیادہ چیخا اور چلایا تھا، اور پورے پاکستان نے کہا تھا جی کیا بات ہے، زندہ باد۔ لیکن چونکہ اب ایک سیاسی جماعت کے نیریٹو یا بیانیے کے مخالف ہم بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بھی بات جو آپ کریں گے وہ ان کو ناپسندیدہ ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کا سوشل میڈیا اس وقت طاقتور ہے۔ لیکن وہ بات جو ہے وہ اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا۔ آف کورس ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس اسپیسیفک معاملے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کسی اصول کو میں نے بائی پاس نہیں کیا۔ صرف پرابلم یہ تھا کہ اگر اصول ہے کہ ایئرپورٹ پر نہیں چیخنا چاہیے، یونیفارم والے کے سامنے نہیں چیخنا چاہیے، تو سال پہلے اقرار الحسن نے پروٹوکول دینے پر اسی ایئرپورٹ کے اوپر وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، تب تو آپ سب نے بہت اس کو خوش آمدید کہا تھا اور ویلکم کہا تھا۔ تو آج وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یا تب بھی غلط تھا یا آج بھی غلط ہے، اور اگر آج غلط ہے تو تب بھی غلط تھا۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں، اور یہ تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آپ چونکہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف بولتے ہیں تو وہی جتھا آپ کے خلاف بیانیہ بھی بناتا ہے، لیکن پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ آپ پہ اتنا ری ایکٹیو نہیں ہوتے سوشل میڈیا پہ؟ اس لیے کیونکہ آپ انہیں شاید زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں بناتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ گننا شروع کیجئے، مریم صاحبہ کا 11 ارب روپے کا جہاز، لاہور کا گٹر کا واقعہ، پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھنا، سولر پالیسی، جہاں جہاں ویڈیوز موجود ہیں، سخت سے سخت الفاظ میں ٹویٹس موجود ہیں۔ صرف پرابلم بدقسمتی سے جس جتھے کی جانب آپ نشاندہی کر رہی ہیں، بدقسمتی سے وہ ہلکان ہوا پھرتا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ چونکہ خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں نا، اس لیے وہ رد عمل کے طور پر آپ پر تنقید کرتے ہیں۔ بھائی شیر افضل مروت نے زندگی میں کبھی عمران خان صاحب پر تنقید نہیں کی، سہیل آفریدی صاحب نے زندگی میں کبھی عمران خان صاحب پر تنقید نہیں کی، علی امین گنڈا پور نے زندگی میں کبھی عمران خان صاحب پر تنقید نہیں کی، بیرسٹر گوہر نے، سلمان اکرم رضا نے زندگی میں کبھی عمران خان صاحب پر تنقید نہیں کی، لیکن یہ ان کو بھی غدار کہتے ہیں، ان کو بھی ٹاؤٹ کہتے ہیں، ان کو بھی ماں بہن کی گندی اور غلیظ گالیاں نکالتے ہیں۔ تو جس جتھے کی ہم بات کر رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ جتھا بیچارہ اس وقت بڑی فرسٹریشن کا شکار ہے۔ تو آپ اگر یہ کہیے کہ چونکہ میں خان صاحب پر تنقید کرتا ہوں تو اس لیے مجھ پر یہ رد عمل آتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ میں نے آپ کو بہت سارے نام بتا دیے کہ وہ بیچارے تو کبھی خان صاحب پر تنقید نہیں کرتے۔ اور بات یہ ہونی چاہیے اقرا ہمیشہ کہ اقرار الحسن عمران خان صاحب سے متعلق جو تنقید کرتا ہے وہ تنقید درست ہے یا وہ تنقید غلط ہے؟ یہ کون سا آرگومنٹ ہے کہ جی فلاں پہ کیوں تنقید نہیں کرتے؟ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم ہیروئن بیچنے والوں کو پکڑتے تھے، اور جب ان کو رنگے ہاتھوں ثبوتوں کے ساتھ الزامات کے ساتھ پکڑتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جناب آپ نے ہمیں کیوں پکڑا ہے، وہ فلاں چرس بیچ رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو یہ تو کوئی دلیل یا کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا۔ آپ اس بات سے تو پھر آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ چونکہ یہ تو مان لیا کہ خان صاحب پہ تنقید ہوتی ہے تو ان کے فالوورز ایک لائن کراس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ باقیوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں تو ان کی طرف سے، ان کے فالوورز کی طرف سے ایسا رد عمل آپ کو کم ملتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی نرسری میں فالوورز ذرا بہتر ہیں۔ میں نے ہزارہا مرتبہ یہ کہا کہ بدقسمتی سے سب کے سب کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ میں نے متعدد مرتبہ یہ کہا کہ آپ ذرا نون لیگ کے دوستوں کو چھیڑ کر دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی والے تو بیچارے اس گندگی میں کہیں فالو ہی نہیں کرتے۔ متعدد ٹویٹس، متعدد ویڈیوز موجود ہیں، اور آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوست۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، بیانیہ ہے، نعرہ ہے، عمران خان ہی کرے گا، عمران خان ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، اور دے نو کہ اب کچھ نہیں ہونے جا رہا۔